اور میں کہتا ہوں یہاں میڈیا کے بہت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میڈیا کی مدد سے قوم میں ایک پوری امیدی کانفیڈنس ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں گے۔ حکومت یا لیڈرشپ کی ذمہ داری کی میں نے ایک ڈیفینیشن بنائی ہوئی ہے اپنی، جس کے اوپر میں میرے خیال میں 2002 یا 2003 سے عمل کر رہا ہوں۔ وہ ڈیفینیشن ہے ریاست کی حفاظت، اس کی ترقی اور عوام کی خوشحالی، اس کو یقین بنانا ہے۔ اسی پہ تمام قوم کا دار و مدار ہے۔ حفاظت سیکیورٹی کے بارے میں صرف 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں، بیرونی اور اندرونی خطرے سے۔ دہشت گردی کے خلاف ہم پوری جنگ کریں گے جب تک اس کا خاتمہ نہیں ہو جاتا ہے، اور وہ جنگ جاری رہے گی۔ دوسری بات، پاکستان کی سالمیت کے خلاف کوئی فرد، کوئی گروپ، کوئی قبیلہ کسی کونے سے اگر آواز اٹھاتا ہے اس کو کچل دیں گے۔ ملک کی ترقی سب سے اہم چیز ہے معیشت۔ معیشت ملک کی ترقی کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس لیے معیشت کو ڈیولپ کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنی جی ڈی پی کو 6% سے اوپر لے کر جائیں گے۔ پہلے ہم نے کیا ہے، ہم نے تو 8.4% تک لے کر گئے تھے، انشاءاللہ تعالی دوبارہ وہی کریں گے۔ اور ایک بنیادی ضرورت جو ہے کامیاب حکومت کی، کہ عوام کو اور دنیاوی لحاظ سے دنیا میں حکومت کے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے، اس پہ یقین ہونا چاہیے، تاکہ پاکستانی اور فارن انویسٹرز پاکستان میں کھنچ کر آئیں اور اس کی معاشی خوشحالی کی طرف کنٹریبیوشن کریں۔ پاکستان کی اگر آپ لوکیشن کو دیکھیں، میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، اس کی لوکیشن کے اگر ہم فائدہ اٹھائیں، اس کی لوکیشن کا فائدہ جب ہی اٹھے گا جب ہم ایک ایسا مواصلاتی نظام بنائیں جو ہم بنا رہے تھے، جس میں پاکستان کے چاروں صوبے اور آزاد کشمیر، ناردرن ایریا، ان میں انٹر کنیکٹیوٹی ہو، خاص طور میں بلوچستان کی کنیکٹیوٹی سندھ، پنجاب، پختونخوا کے ساتھ ہو، اور اس کے بعد اس کنیکٹیوٹی کو ہم ایکسٹینڈ کر کے افغانستان اور چین کے تھرو سینٹرل ایشین ریپبلکس میں لے کر جائیں۔ یہ پھر ہمیں وہ اسٹریٹجک لوکیشن کے فائدہ دے گا جو ادھر کے تمام ممالک جو ہے جو لینڈ لاکڈ ہیں، وہ پاکستان کے ذریعے، سمندر کے ذریعے اپنی ٹریڈ کر سکیں گے۔ اس سے پاکستان کے فائدہ ہوگا۔ پانی کا نظام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا زیادہ مقدار میں پانی سے نوازا ہے، اس کے لیے ہم تمام ذخیرے اور نہریں بنائیں گے، جس سے کہ تمام اپنے پانی کو ہم پوری طریقے سے استعمال میں لائیں گے۔ ایگریکلچر، اس کی بہت اہمیت ہے کیونکہ ہماری 70% پاپولیشن گاؤں میں، دیہی علاقے میں ہے۔ ہمیں اس میں سمپل طریقے سے امپورٹ سبسٹیٹیوشن کرنی ہے۔ $2 ارب ہم ایڈیبل آئل کے امپورٹ پہ خرچ کرتے ہیں، جبکہ ہم خود سن فلاور، کنولا، کاٹن سیڈ سے وہی تیل بنا سکتے ہیں۔ وہ ہم کریں گے تاکہ معیشت میں $2 ارب کی بچت ہو۔ اور یہ آسان اس لیے بھی ہے
کہ اس وقت جو ہم نے شروع کیے تھے کچی کنال، رینی کنال، ٹل کنال، اس سے 30 لاکھ ایکڑ میرانی ڈیم، سبکزئی ڈیم جو بن گئے ختم ہو گئے ہیں، 30 لاکھ ایکڑ زمین زیر آب آئے گی. اور ہمیں کیا چاہیے؟ ہم ایگریکلچر کے پوائنٹ آف ویو سے امپورٹ سبسٹیٹیوشن اور ایکسپورٹ اورینٹیشن کر سکتے ہیں اور زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں. انرجی کی میں صرف 1 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں. بہت باتیں ہوئی ہیں اس کے بارے میں اور بہت جھوٹ بولا گیا اس کے بارے میں. کہتے ہیں ہم نے کچھ کیا ہی نہیں. کیا ہم اتنے بیوقوف تھے کہ ہم انرجی نہیں سمجھ رہے تھے کہ کیا ہے؟ انرجی کی ریکوائرمنٹ اشد ضرورت ہے پاکستان کو، اور ان 8 سالوں میں ہم نے 3000 میگا واٹ الیکٹریسٹی پاکستان میں بڑھائی ہے. اس وقت میں صرف بتانا چاہتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور جھوٹ پھیلا رہے ہیں، اس وقت پاکستان میں 19,500 میگا واٹ بجلی جنریشن کی کیپیسٹی موجود ہے، اور پاکستان میں اس وقت صرف کوئی 10,000 میگا واٹ بجلی پیدا ہوتی ہے. 9,500 میگا واٹ بجلی موجود ہے وہاں. یہ صورتحال ہے. اس کی ڈیٹیل میں وہاں یہ فولڈر کے اندر ہوگا جو سب پڑھ سکتے ہیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں وسائل دیے ہیں، ہمیں ہائیڈرو الیکٹریسٹی بنانی ہے، ہمیں کوئلے سے بجلی بنانی ہے، ہم نے نیوکلیئر بجلی بنانی ہے، اور ہم نے آلٹرنیٹ سورس اور دھوپ اور ونڈ سے بجلی بنانی ہے. تیل سے بجلی بنانا کم کرنی ہے. یہی ہماری حکمت عملی ہونی چاہیے. دہشت گردی اور انتہا پسندی، میرے بھائیوں اور بہنوں، کوئی ترقی نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم دہشت گردی اور انتہا پسندی پہ قابو نہ لائیں. اس لیے اس سے جنگ کرنی پڑے گی جب تک اس کو پوری طریقے سے کنٹرول میں نہیں لاتے اور اسے شکست نہیں دیتے ہیں. زیرو ٹالرنس ہونا چاہیے ہمارا دہشت گردی اور ایکسٹریمزم کے خلاف. اس وقت ہمیں 4 خطرات کا سامنا ہے جن سے نمٹنا ہے. القاعدہ ہمارے پہاڑوں میں ہے، باہر سے آئے میں کوئی حق نہیں پڑتا انہیں کہ ہمارے ایریا میں ہماری اوپر وہ دہشت گردی کریں اور دنیا میں دہشت گردی کریں. پھر کچھ طالبان ہیں بھٹکے ہوئے اپنے لوگ ہیں. پھر یہی طالبان ہماری سیٹلڈ ایریاز میں طالبانائزیشن پھیلا رہے ہیں، اور آخر میں ہمارے معاشرے میں ایک انتہا پسندی کچھ علاقوں میں اور کچھ لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے. ان سب سے ہم نے نمٹنا ہے، اور پھر عوام کی خوشحالی کی طرف جانا ہے. میری نظر میں معاشرے کی ترقی کا تمام دار و مدار عوام کی خوشحالی پہ منحصر ہے. اس لیے اس کے اوپر پوری توجہ دی جائے گی. آج عوام آسمان کی طرف جاتی ہوئی قیمتیں اور بے روزگاری کے بوجھ کے نیچے دبی ہوئی ہے. قیمتوں کو کنٹرول کرنا، روزگاری کی فراہمی سب سے بڑی اہمیت ہونی چاہیے کسی حکومت کے لیے. روزمرہ استعمال کے فوڈ آئٹم جو ہیں وہ غریبوں کے لیے سستے، چاہے وہ بیت المال کو استعمال کریں، یوٹیلیٹی سٹورز کو استعمال کریں، لیکن وہ غریبوں کو سستے داموں پہ ملنے چاہیے. تعلیم اور صحت کے نظام کے بارے میں بالکل ڈیٹیل میں نہیں بات کرنا چاہتا ہوں. صرف میں یہی کہنا چاہتا ہوں تعلیم اور صحت کا نظام نیچرے لیول پہ عوام کے لیے پہنچانا ہے. عوام کو ہم نے ایک
वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, उनको हुनर देना है, उस पे जोर देना है हमने इंशाअल्लाह ताला। जो हम पहले कर रहे थे वो दोबारा करेंगे। मीडिया की बहुत आज़ादी में मैं बिलीव करता हूँ पूरी तरीके से, और मैं आज क्लेम कर सकता हूँ कि मीडिया को आज़ादी मैंने ही दी है। इसमें मेरा पूरा ईमान है और मैं बिलीव रखता हूँ इसमें कि होनी चाहिए बिल्कुल। जब किसी आदमी को अपने लिए कुछ छुपाना ना हो तो मीडिया चाहे बेशक जो मर्जी लिखे, हम किसी से डरते नहीं है, ना हमने किसी से कोई चीज छुपानी है। डरते वो हैं मीडिया से जो छुपा रहे हो। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि ईमानदारी से रिपोर्टिंग, झूठ को सच बनाना, सच को झूठ बनाना, ये मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। यहाँ एक अखबार में मैंने मिसाल के तौर पे अगर मैं देना चाहूँ, अभी मैंने एक टेलीथॉन किया, एक अखबार में उसका हेडिंग दिया हुआ है ड्रिलिंग मुशर्रफ। मतलब जैसे कि लोग आए उस टेलीथॉन पे और मुझसे पूछगछ कर रहे थे, वो मेरी बुराई कर रहे थे, मुझे दबा रहे थे। कई 100 लोगों ने टेलीफोन किया, 25 करोड़ रुपए मुझे दे दिए उन्होंने। तो मेरे से क्या पूछगछ कर रहे थे, वो तो मेरे को खुशी दिखा रहे थे। तो इस किस्म की चीजों से गुरेज होना चाहिए। बाकी मुझे बिल्कुल आज़ादी, मीडिया की आज़ादी पूरी तरीके से मैं इसको सपोर्ट करूंगा। आखिर में, कंक्लूजन में, मेरे भाइयों और बहनों, मुझे पाकिस्तानी अवाम पे पूरा यकीन है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत नेमतों से नवाजा है, तमाम नेमतों से नवाजा है। एक बड़ी मिकदार में हमारे पास पानी मौजूद है, ज़रख़ेज़ ज़मीन है, तवानाई के तमाम जरिए हमारे पास हैं, कुदरती वसाइल हमारे पास हैं, और इंसानी वसाइल भी है हमारे पास। हम अक्लमंद लोग हैं, बाशऊर लोग हैं, तो फिर हम अपने पांव पे कैसे नहीं और खड़े होते हैं? क्यों नहीं खड़े हो सकते हैं? हम IMF को क्यों नहीं अलग रख सकते हैं? हमने किया था और दोबारा करेंगे इंशाअल्लाह। मेरी भाइयों और बहनों, मैंने अपनी विजन दे दी है। मैंने अपनी सियासी जिंदगी का आगाज कर दिया है। मैंने अपने आप को और पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। मैं अब तमाम पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस और नॉन पॉलिटिशियंस तमाम को दावत देता हूं कि आए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शामिल हो, इसको ताकतवर बनाए। मेरा खास है खास तौर पे मैं जमानतसल यूथ को इनवाइट करता हूं, आगे आए, बढ़े, बी काउंटेड, स्टैंड अप एंड बी काउंटेड। मुस्तकबिल आपका है, पाकिस्तान आपका है, सामने आओ, आपको रास्ता दिखाएंगे और पाकिस्तान को बनाओ। इन बातों, तमाम बातों की वजह से जज्बातियात हुए हैं। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ सबसे पहले